بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹوڈے اور میں ہوں افتخار۔ ناظرین، نواز شریف ایک دفعہ پھر سے بول پڑے ہیں۔ 26 نومبر پہ نواز شریف کی ری لانچنگ کی گئی ہے، لیکن یہ ری لانچنگ جو ہے بری طرح سے فلاپ ہو گئی ہے۔ افسوس کا مقام یہ ہے ناظرین کہ نواز شریف 3 بار جو ہے پاکستان کے پرائم منسٹر رہے اور وہ اس وقت پاکستان سے بالکل بے خبر ہیں۔ آج جس طرح کی انہوں نے گفتگو کی، یا تو ان کے ہاتھ میں جو رپورٹ تھی وہ رپورٹ انہیں غلط تھما دی گئی ہے۔ نواز شریف نے ایسی باتیں کی ہیں۔ نواز شریف کو لگتا ہے کہ پاکستان ترقی کی اڑان بھر چکا ہے، پاکستان جو ہے بہت ہی کامیابی کے راستے پر جا رہا ہے۔ آج جیسی گفتگو نواز شریف نے کی ہے، اس گفتگو کے بعد آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ نواز شریف اس وقت کہاں رہتے ہیں، کہاں پر کھڑے ہیں۔ انہیں ملک کے حالات کا معلوم تک نہیں کہ ملک کہاں پر پہنچ گیا ہے۔ ناظرین، دوسری جانب پشاور کے اندر اس وقت جو ہے یوم شہداء منایا جا رہا ہے۔ وہاں پر جو ہے شدید جذباتی تقاریر کا سلسلہ جاری ہے۔ انیس ستی کے بھائی عاصم ستی کا خطاب بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ڈی چوک کے اوپر عامر مغل پہنچے ہیں، کیا کیا ہے وہاں پر یہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ڈی جے ایس پی آر کا ایک بیان ہے، لیکن بیان اہم ہے، یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ویڈیو مکمل دیکھیے گا۔ ناظرین، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو ویڈیو جو ہے تسلسل کے ساتھ ملتی رہے۔ ناظرین، سب سے امپورٹنٹ، نواز شریف دوبارہ سے سیاست کے اندر واپس آئے ہیں۔ سیاست کے میدان پہ انہیں ری لانچ کیا گیا ہے، لیکن آتے ہی جس طرح کی انہوں نے خطاب کیا ہے، جس طرح کی گفتگو کی ہے، اس کے بعد ان کی ری لانچنگ جو ہے وہ بری طرح سے فلاپ ہو گئی ہے۔ ان کے ہاتھ میں جو رپورٹ تھمائی گئی ہے، یا تو رپورٹ جو ہے ان کے ہاتھ میں غلط تھما دی گئی ہے۔ نواز شریف نے پاکستان کی ترقی کے کیا کیا پروجیکٹس گنوا دیے ہیں، آپ خود بھی حیران رہ جائیں گے۔ کچھ بیانات بھی نواز شریف کے آپ کے سامنے ہم رکھیں گے، آپ کو سنوائیں گے کہ نواز شریف کیا بولتے رہے۔ نواز شریف کا کہنا ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صرف اکیلا مجرم نہیں ہے، اسے لانے والے اس سے بڑے مجرم تھے، ان سے بھی پورا حساب لینا چاہیے۔ آتے ہی میاں صاحب نے پھر وہی باتیں شروع کر دی ہیں جن کی بنیاد کے اوپر انہیں جو اقتدار سے نکال دیا جاتا ہے۔ آتے ہی انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان اکیلے غلط نہیں تھے، بلکہ ان کو لانے والے غلط نہیں، مجرم نہیں تھے، بلکہ ان کو لانے والے ان کے جو ہے برابر کے مجرم تھے، ان سے بھی پورا حساب کتاب ہونا چاہیے۔ نواز شریف کا یہ بھی کہنا ہے کہ عمران خان کرکٹ کھیلنے آئے تھے، 5 سال وہی کھیلتے رہے، انہوں نے قوم کو اور ہمارے خارجہ امور کا دیوالیہ نکال دیا، امن و امان کا برا حال کیا۔ میں نے IMF سے جان چھڑائی، انہوں نے اسے پھر لا کر ہمارے سروں پر بٹھا دیا۔ ناظرین، یہ خطاب کرنا ہے نواز شریف کا۔ یہ وہ نواز شریف ہیں جو 3 بار پرائم منسٹر رہے اور ملک کا دیوالیہ اور کباڑہ نکلتا رہا۔ آج انہوں نے کیا خطاب کیا ہے، خطاب کیا باتیں سنیں، سارے کا سارا الزام باپ بیٹی دونوں نے گفتگو کی ہے۔ دونوں کی گفتگو کا محور و مرکز عمران خان ہے، چونکہ ان کی زندگی سے عمران خان نہیں نکلتے۔ کوئی بھی خطاب ہو، دن ہو، رات ہو، فنکشن ہو، کہیں پر بھی ہو، ان کی ساری گفتگو جو ہے عمران خان کے گرد گھومتی ہے، چونکہ عمران خان نے ان کے واقعی 14 طبق روشن کیے ہیں، ان کی آنکھیں ایسی کھولی ہیں کہ انہیں عمران خان کے علاوہ کچھ دکھائی ہی نہیں دیتا۔ ناظرین، نواز شریف کا کہنا ہے کہ پاکستان اڑان بھر چکا ہے، ترقی کی اڑان بھر چکا ہے۔ میں آپ کو کچھ گفتگو سناتا ہوں۔ اور یہ کہتے ہیں پاکستان ٹیک آف پوزیشن پہ آ گیا، ٹیک آف کر چکا ہے، اللہ کے فضل سے اڑان بھر چکا ہے پاکستان ماشاءاللہ۔ اب اس نے اوپر جانا ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ بھائی ہے شہباز شریف، بڑا اچھا بھائی ہے، بہت پیار کرنے والا بھائی ہے۔ وہ مجھ سے پیار کرتا ہے، میں اس سے پیار کرتا ہوں۔ ایک طرف وہ ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں، ایک طرف بیٹی کام کر رہی ہے، ایک طرف میری ساتھی بیٹھے ہیں سارے دائیں اور بائیں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں سارے ماشاءاللہ میرے سارے دست و بازو ہیں سارے میرے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ عمران خان صرف اکیلا مجرم نہیں تھا، اس کو لانے والے بھی اس سے بڑے مجرم تھے جو اس کو لے کے آئے، اور ان سے بھی پورا ان کا حساب لینا چاہیے۔ ناظرین، آپ نے نواز شریف کی یہ گفتگو سنی، اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ نواز شریف اس وقت کہاں کھڑے ہیں۔ انہیں اس ملک کی خبر تک نہیں ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ نون لیگ کے جانے کے بعد بہت تباہی ہوئی، ملک کا ستیہ ناش کر دیا گیا۔ شاید ان سے یہاں پر غلطی ہو گئی ہے، وہ کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ نون لیگ کے آنے کے بعد سے ملک میں تباہی ہوئی، ملک کا ستیہ ناش ہوا، لیکن شاید الفاظ آگے پیچھے ہو گئے ہیں۔ ضمنی انتخابات میں لوگوں نے کارکردگی کو ووٹ دیا، نفرت، فساد اور فتنے کو ضمنی انتخابات میں شکست ہوئی ہے۔ ناظرین، ووٹ پڑا کہاں ہے، آپ کا مقابلہ کس سے تھا، لیکن نواز شریف کو نہیں معلوم۔ انہیں جو ہے ایک ایسا پیپر تھما دیا گیا ہے کہ جس کے اوپر پاکستان بہت ترقی کرتا ہوا ہے، اور انہوں نے اس پیپر سے پڑھ کے پاکستان کی ترقیاں گنوا دی ہیں۔ غریبوں کا مفت علاج معالجہ جاری ہے، نئے اسپتال کھولے جا رہے ہیں، کہاں پر کھل رہے ہیں، کیسے کھل رہے ہیں، طلباء کو لیپ ٹاپ اور اسکالرشپ دی جا رہی ہے، ستھرا پنجاب پروگرام اپنا کام دکھا رہا ہے، گرین بسیں ہر ضلع اور شہر میں پہنچ رہی ہیں،
اور یہ تو آغاز ہے، اگلے 3 سالوں میں کام بہت آگے جائے گا۔ پنجاب میں امن و امان بہتر ہوا، لوگ محفوظ ہیں۔ یہاں تک نواز شریف نے کہہ دیا کہ شہباز شریف اور مریم نواز تو میرے سے بھی آگے نکل گئے ہیں۔ یہ وہ واحد بیان ہے جو نواز شریف کا صحیح ہے۔ واقعی مریم نواز اور شہباز شریف نواز شریف سے بہت آگے نکل گئے ہیں۔ جس طرح سے نواز شریف جو ہے سیاست کے میدان پہ آئے تھے، اقتدار کی کرسی پہ بیٹھے تھے، جنرل ضیاء الحق کی مدد سے آئے تھے، تو واقعی یہاں پر نواز شریف ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف اور مریم ان سے کہیں آگے نکل چکے ہیں۔ انہوں نے تو کمال ہی کر دیا ہے، انہوں نے تو اقتدار کی کرسی پہ بیٹھنے کے لیے واقعی کمال کر دیا ہے۔ نواز شریف سے وہ بہت آگے چلے گئے ہیں، بہت زیادہ آگے چلے گئے ہیں۔ مریم نواز کا کہنا ہے کہ نواز شریف نے گزشتہ 40 سالوں میں سب سے زیادہ سازشوں کا سامنا کیا۔ جو کہتے تھے نواز شریف کی سیاست ختم ہو گئی ہے، آج وہ تاریخ کے کوڑے دان میں پڑے ہیں۔ نواز شریف آج بھی تاریخ رقم کر رہے ہیں۔ آج نواز شریف کا بھائی وزیر اعظم اور بیٹی وزیر اعلیٰ ہے، مگر حکومت نواز شریف کی ہے، اور نواز شریف کو بولنے کی اجازت تو ہے کہیں پر نہیں۔ اتنے عرصے بعد پہلی دفعہ نواز شریف بولنے آئے ہیں، اور لوگوں نے کہا ہے کہ شکر ہے کہ نواز شریف آج بھی بولتے ہیں۔ ہمیں تو یہ خدشہ لاگتا کہ شاید نواز شریف کو بولنا ہی بھول گیا ہے۔ اس طرح کے کمنٹس ناظرین سوشل میڈیا پر گردش کر رہے ہیں۔ نواز شریف کے بیانات کے اوپر اگر عوام کے کمنٹس کو پڑھا جائے، ایسے ایسے کمنٹس ہیں کہ جن کو پڑھا بھی نہیں جا سکتا۔ ناظرین نواز شریف 3 سال وزیر اعظم رہے ہیں، انہوں نے بہت سارے پروجیکٹس کیے، کچھ پروجیکٹس پاکستان کے حق میں بہت بہتر تھے، جیسے کہ موٹر وے ایک بڑا پروجیکٹ ہے، لیکن نواز شریف کے دور میں اور ہمیشہ شریفوں کے دور میں جس قدر زیادہ کرپشن ہوئی ہے، اس وقت بھی IMF کی رپورٹ کو اٹھا کر دیکھ لیا جائے، پاکستان میں کرپشن کی کہانی واضح ہے۔ کرپشن ان کے دور میں اس قدر زیادہ ہوتی ہے، اربوں روپے، ہزاروں اربوں روپے ایسے اڑا دیے جاتے ہیں جن کا کوئی ریکارڈ بھی کہیں پر نہیں ہوتا۔ IMF نے بھی اس طرح کی رپورٹ شائع کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے پاکستان کا سب سے بنیادی اور بڑا مسئلہ ہی کرپشن ہے۔ ناظرین کرپشن کی بنیاد کے اوپر ترقیاں نہیں کرتی قومیں، لیکن نواز شریف کو لگ رہا ہے کہ پاکستان اڑان بھر چکا ہے۔ یہاں پر بے روزگاری ہے، یہاں پر مہنگائی ہے، یہاں پر غربت ہے، یہاں پر جو ہے آج بھی بھیک مانگی جا رہی ہے، لیکن نواز شریف کو لگتا ہے کہ پاکستان اڑان بھر چکا ہے، پاکستان ترقی کے راستے پر گامزن ہے اور بہت آگے بڑھ گیا ہے۔ ناظرین اس بات سے اندازہ کر لیں کہ نواز شریف کہاں پر کھڑے ہیں، انہیں پاکستان کے حالات کی خبر تک نہیں ہے۔ ناظرین DJSPR کا ایک بیان بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اجمل جامی نے سوال کیا DJSPR سے، کیا آپ بتا سکتے کہ خیبر یا تیرہ میں سہیل آفریدی ان کے اہل خانہ یا عزیز و اقارب میں کسی کی زمین پر غیر ممنوعہ فصل کاشت ہو رہی ہے؟ جس کے جواب میں DJSPR کا کہنا ہے کہ وادی تیرہ میں کسی کی زمین پر کیا فصل کاشت ہو رہی ہے، یہ تو پٹوار خانہ ہی بتا سکتا ہے۔ یہاں پر انہوں نے لفظ استعمال کیا ہے پٹوار خانہ۔ اب پٹواری کا لفظ جو پاکستان مسلم نواز کے لوگوں کے لیے، ان کے کارکنان کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یہاں پر پٹوار خانہ سے DJSPR کی کیا مراد ہے، اس پر سوشل میڈیا پر تنقید ہے کہ ان کا کہنا ہے کہ یہ تو یہ لوگ ہی بتا سکتے ہیں، یہ حکومت ہی بتا سکتی ہے، لیکن اصل ان کا کیا مقصد ہے وہ بہتر طور پر خود جانتے ہیں کہ ان کا مقصد کیا ہے۔ ہم نے تو پٹوار خانہ نہیں کھولا ہوا، کاشت ہو رہی ہے، منڈی بھی لگتی ہے، کس کی زمینیں ہیں یہ آپ چیک کریں اور سیاسی انتظامیہ سے چیک کروائیں۔ ان کا یہ کہنا ہے جس پر کافی زیادہ تنقید کی جا رہی ہے کہ یہاں پر بھی DJSPR نے شاید پٹوار خانہ کہہ کر نون لیگ کو مخاطب کیا ہے کہ ان سے جا کر پوچھیں، ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے۔ ناظرین دوسری جانب پشاور میں اس وقت یوم شہداء منایا جا رہا ہے۔ یوم شہداء کے لیے کانفرنس رکھی گئی ہے، وہاں پر اس وقت جذباتی خطابات کا سلسلہ جاری ہے۔ ہم آپ کے سامنے انیس ستی کے بھائی عاصم ستی کا خطاب رکھتے ہیں، ان کا وہاں پر کیا کہنا ہے یہ گفتگو ملاحظہ کریں۔ 26 نومبر کو میرے بھائی کو شہید کیا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم آپ کی گولیوں سے ڈرتے ہیں؟ وہ نامعلوم جو اب ہم سب کو معلوم ہے، وہ نامعلوم وزیر داخلہ صاحب، ہم آپ یہاں سے پیغام دے رہے ہیں، آپ کے دھمکیوں کو جوتی کی نوک پر رکھتا ہوں، ہم آپ کی گولیوں سے نہیں ڈرتے۔ خان صاحب نے ہمارا 27 سال انتظار کیا ہے، ہم خان کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں۔ ناظرین آپ نے یہ گفتگو سنی، جذباتی گفتگو ہے، شدید جذباتی گفتگو ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بھائی کو دیکھا، جس حالت میں دیکھا وہ یہاں پر کہہ چکے ہیں۔ انتہائی جذباتی خطاب کیا ان لوگوں نے۔ ناظرین ڈی چوک کے اوپر آج 26 نومبر ہے، ڈی چوک کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے عامر مغل کو دیکھا گیا ہے۔ وہ ڈی چوک کے قریب پہنچے، وہاں پر انہوں نے نعرے لگائے، شہداء کے بارے میں چند الفاظ بھی بولے ہیں۔ ان کی ویڈیو سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے۔ 26 نومبر کو وہ دوبارہ ڈی چوک پر پہنچ گئے ہیں، وہاں پر جا کر انہوں نے نعرے لگائے ہیں۔ ناظرین 26 نومبر پاکستان کی تاریخ میں کیسا دن ہوگا؟ جب بھی یہ تاریخ آئے گی یوم شہداء تو منایا جائے گا، لیکن اس 26 نومبر کی ڈیٹ کو تاریخ کس طرح سے دیکھے گی، اچھے الفاظ میں یاد رکھے گی یا برے الفاظ میں یاد رکھے گی،
آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ خدا ہم سب کو اور ہمارے وطن پاکستان کو اپنی زبان میں رکھے۔